الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بفضل اللہ تعالیٰ. آج ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے اس بک دا تھری فنڈامنٹل پرنسپل کا 23rd سیشن انشاءاللہ. اس 23rd سیشن میں ہم لوگ جو لاسٹ ویک جو ہوا ہے تھوڑا سا اس بارے میں بات کر لیا جائے. لاسٹ سیشن میں بات ہو رہی تھی الدعاء مخ العبادہ جو حدیث ہے. انوکیشن از دا کور آف ورشپ. حالانکہ جیسے لکھا ہو کہ حدیث ویک ہے اور دوسری حدیث آتی ہے اس معنی میں کہ الدعاء العبادہ کر کے بھی ایک حدیث ہے جو ہے مینشن شاید نہیں ہے لیکن شاید مینشن ہو. آگے چلتے ہیں تو آدھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے آدھر نے کہا یعنی کہ بک کے رائٹر نے کہا شارح نے نہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لارڈ سیز کہ اللہ تعالیٰ مطلب جو قرآن کی آیت کوٹ کرتے ہیں کہتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اور تمہارے رب نے کہہ دیا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا. پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی. بہت خاص دھیان دینے والی بات ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو کہا کہ مجھ کو جو ہے پکارو دعا کے ذریعے دعا کے پکارو اور میں تمہیں جواب دوں گا. اوکے سپلیکیٹ کرو. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے فوراً چینج کر دیا دعا کے یہاں پر عبادت میں کر دیا. یعنی کہنے مطلب یہ کہ دعا ہی عبادت ہے. یعنی جو میری عبادت میں استکبار کرے گا یعنی مجھے نہیں مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے کیا کریں گے جہنم میں اس کو مطلب ڈسگریس کر کے اس کو جو ہے داخل کریں گے. تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے پہلا ایکسپلینیشن میں لکھا ہوا کہ پہلی بات انکریجمنٹ دی کہ بھائی تم اللہ سے ہر چیز مانگو. یعنی کہ ہر چیز مانگو اللہ سے. تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے سوری فیتا بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کو اللہ سے مانگو تم. پھر سیکنڈ چیز یہاں کے پرومس ہے کہ جو ہے تمہاری دعا جو ہے قبول ہوگی. اور تیسرا یہ ہے کہ انوکیشن کیا ہے ورشپ ہے کہ دعا جو ہے عبادت ہے. پھر یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ بالکل یہاں پر کلیئر کٹ جو ہے جو چیز ہم نے مینشن کی وہاں پر ان 3 لائن میں مینشن کر دی. پھر لکھا ہوا ہے کہ کیسے ہم اس سے سمجھیں کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا جو ہے منع ہے. اور یہ کل کہ منع کرنا اس چیز سے سمجھا جا سکتا ہے جو تھریٹ اللہ نے دیا ہے جو مطلب خطرناک طریقے سے اللہ نے تھریٹ دیا ہے. اور پھر لکھا ہوا جب بھی کوئی اس طرح کی جو تھریٹ ہوتی ہے جو وعید ہوتی ہے وہ اگر کسی ایکشن کسی بھی ایسے عمل کے ساتھ اگر فکس کر دی گئی ہو تو پھر یہ جو کیا ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے کہا جاتا ہے یہ سیکنڈری سائنس آف پروہیبیشن میں سے ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ پروہیبیشن یعنی ایک ڈائریکٹ منع کرنا یعنی کہ دیکھو وہ نہیں کرو. لیکن ایک چیز ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تمہیں یہ سزا ملے گی. تو یہ جو ہے obviously بات ہے یہ بھی پروہیبیشن میں ہی آ جاتا ہے جس کے جیسا کہ انسان اصول فقہ میں اس چیز کو پڑھ سکتا ہے. پھر لکھا ہوا ہے کہ یہ یہاں پر جو منع کیا گیا ہے یہ ایکٹ بالکل حرام ہے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چیز کہہ ہی نہیں سکتا انسان کی نہیں ہے ایسا نہیں ہے اس میں کوئی دوسرا معنی نکل سکتا ہے. ایسا بالکل نہیں کر سکتا ہے. اور یہی جو ہے حق والے لوگوں کی جو پوزیشن ہے. پھر لکھا ہوا کچھ ایشو ہے جو کچھ مسائل ہیں اس کو سالو کیا جائے تو اس میں بتاتے ہیں کہ مسائل کے بارے میں جیسے دعا جو ہے 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے دعا مسئلہ ہے دعا عبادت یعنی کہ مسئلہ یعنی کہ جب انسان کو ریکویسٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میری چیز ضرورت پوری کر دے کر دے وہ کر دے. اور سیکنڈ چیز ہوتی ہے دعا جو ہے یعنی ورشپ یعنی جو بھی عبادت انسان کرتا ہے وہ دعا ہوتی ہے. تو لکھا ہوا کہ جب انسان سپلیکیٹ کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے کہ اس کو کوئی اچھا دے اس کو اس سے برائی سے اس کو دور رکھے تو یہ دعا مسئلہ ہوتی ہے سوال ہوتا ہے. جیسے کہ یہاں پر حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہی کسی پریشانی میں ہوتے تو یہ دعا کرتے تھے. ٹھیک ہے انشاءاللہ یہاں سے مدد سے کنٹینیو کریں گے. تو وہی ہے کہ there is none worthy of worship except Allah, the mighty, the forbearing. There is none worthy of worshiping except Allah, Lord of the heaven and the Lord of earth, and Lord of the noble form. تو یہ کہ اللہ کے سوا کوئی بھی حقیقی معبود نہیں ہے. کوئی جو بہت طاقتور والا یہ invocation are only made using my name of Allah. No. وہی ہے اس کا مطلب کہ اللہ کو ان کے نام سے پکارو اور ان کے جو صفت ہے نام کے صفت ہے اس سے. اور دعا سے پہلے کیا کرنا؟ دعا سے پہلے اللہ کی تعریف کرنی ہے اور جو مدد مانگنی ہے اور جو پناہ مانگنی ہے صرف اور صرف اللہ سے مانگنی ہے اور کسی سے نہیں مانگنی ہے. اس کا بھی ایسے ہی ریفیوز ود دا نیم آف ود دا مائٹ آف اللہ. استغفر اللہ. اس کا جو دوسرا ہے the Shaykh may Allah prevent him, referring to the hadith reported by Al-Bukhari 6382 upon the authority of Jabir ibn Abdullah who said the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to teach us to seek Allah consoling all matter as he used to teach us surah from the Quran. He would say. پھر وہی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا استخارہ کی کیسے بات بتائی کہ سب سے پہلے جب آپ کوئی بھی امپورٹنٹ کوئی فیصلہ کرنا ہو تو سب سے پہلے دعا استخارہ کر لیجیے. 2 رکعت نماز نفل نماز پڑھیے فرض نہیں سنت 2 رکعت نفل نماز. اس کے بعد پھر استخارہ کی جو دعا ہوتی ہے وہ دعا کریے اور اس دعا میں جو بندہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتا ہے تو یہ کہ صحیح جو راستہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت دیجیے کہ جو صحیح راستہ میرے لیے وہ چیز ہو اور جو بھی چیز اس انسان کے لیے اچھی ہو تو وہ چیز اس کو
آسان کر دے اللہ تعالیٰ اس کو اچیو کرنے یا اس کو دینا، اللہ تعالیٰ اس چیز کے لیے آسان کر دے، اور اسی میں کی جو اس کے لیے بری چیز ہو، اور اللہ تعالیٰ تو اس بری چیز سے اس آدمی کو دور کر دے. کیونکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ یہ سب مانگتے ہیں. بہت بار یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم لوگ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز ہم کے لیے بہت اچھی ہے، پر وہ چیز ہم کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے. اس لیے جب بھی کوئی ڈیسیزن ہو بہت ہارڈ اور کچھ سمجھ نہ آتا ہو کہ کرنا کیا، تو 2 رکعت آدمی استخارہ کی نماز پڑھ لے، 2 رکعت نماز پڑھ کے استخارہ کی دعا کر لے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح راستہ دکھائیں گے. تو ہو گیا. اوکے، جزاکم اللہ خیر. الحمد للہ آج ہمارا یہ سیشن یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم لوگ توسل اور ان سب چیزوں پہ ڈسکس کریں گے. اور اس ویڈیو کو آپ لوگ ضرور سے اپنے گروپس میں شیئر کریں، اپنے اسٹیٹس پہ بھی ڈالیں واٹس ایپ کے، تاکہ اس ویڈیو کو دوسرے لوگ دیکھیں، اور جتنے لوگ دیکھیں گے سب کا سب آپ کو پہنچے گا. اور ویڈیو کو لائک بھی کریں تاکہ ویڈیو جو ہے یوٹیوب جو ہے اس ویڈیو کو ریکمینڈ کرے دوسرے سب لوگ کے فیڈ پر. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.